کچھ شبہات ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں ایک طرف آپ نے فرمایا کہ کہیں نہ کہیں انسان مشکلات سے دوچار ہے، کہیں کہیں مشکلات انسان کو پر آتی رہتی ہے، تو وہاں پر دوسرا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو ہے ہی مشکلات کی جگہ۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ مومن کو دنیا میں سکون نہیں ہے، تو یہ جو ایک روٹین ہے، آپ جیسا فرمائیں کہ امام علیہ السلام کا آنا، اس دنیا کو جنت بن جانا، تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ایک دنیا تو ہمارے لیے مصیبت کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ امام کے آنے کے بعد علیہ السلام کے بعد یہی دنیا جو ہے عرش کے جنہ بن جائے گی۔ کیسے اس کو ہم بات کو سمیٹیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مولا امام زمان کے ظہور کی تیاری جو ہے یہ ہمارا وظیفہ الہی ہے۔ بالکل بالکل، ہم اس عنوان سے اسے انجام دیں گے جس طرح ہم نماز انجام دیتے ہیں۔ صحیح، چاہے میں نے وہ زمانہ ظہور کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، بالکل یہ اہم نہیں ہے۔ بالکل، میرا اس وقت فریضہ یہ ہے کہ میں جس طرح پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں، تو عبادتوں میں سے ایک عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کروں۔ بالکل، اور اس کے لیے جس طرح کا منتظر بننا چاہیے وہ میرا شرعی اور الہی فریضہ ہے۔ بے شک بے شک، بے شک ان کا ظہور میری زندگی میں نہ ہو، مجھے نہیں معلوم وہ کب ظہور ہونا ہے، لیکن جس طرح میں نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں، جس طرح روزے رکھنے ہیں، جس طرح اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرنا ہے، جس طرح میری باقی حقوق شرعی ذمہ داریاں ہیں، تو زمانے کے امام کا حق کیا ہے میرے اوپر کہ میں ان کے ظہور کے لیے، امام غائب کے ظہور کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کروں جو میں کر سکتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ جی، دوسری بات جو آپ کی بات کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر عصر ظہور بپا بھی ہو جائے اور یہ دنیا بہشت بھی بن جائے، پھر بھی اس دنیا والا شخص جو ہے جب عالم آخرت کی نعمتوں کو تصور کرے گا، پھر بھی یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی جنگ تو جاری ہے۔ جی، امام عصر کا زمانہ جب شروع ہوگا، درست ہے بہت سارے ہمارے مادی مسائل حل ہو جائیں گے، ہم روحانی فکری طور پر بہت زیادہ پرسکون ہو جائیں گے، لیکن نفس امارہ سے جنگ ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اسی جنگ کے مرحلے میں ہے جس میں اس نے تکامل پانا ہے، رشد پانا ہے۔ اسی زمانے کے اندر بھی وہ جب تصور کرے گا اور جب احادیث کے اندر آخرت کی نعمات کا اور خود لقائے پروردگار کا جب تصور کرے گا، پھر بھی اسے یہ دنیا قید خانہ نظر آئے گی۔ دنیا کا قید خانہ ہونا یہ ختم نہیں ہوگا چاہے دنیا میں کتنی بھی سہولتیں مل جائیں، کیونکہ ہر سہولت اپنے ساتھ اپنا مخصوص ایک رنج اور درد رکھتی ہے۔ لڑائی پھر بھی جاری ہے، ہاں لڑائی کا افق چینج ہو جائے گا، طریقہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے لڑائی کے محاذ کم ہو جائیں، لیکن انسان پھر بھی لڑ رہا ہے۔ اب امام زمان کا دور بھی شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدلیہ نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، ظلم ختم ہو گیا، گناہ ختم ہو گیا، نہیں۔ ہاں شیطانوں کا کنٹرول دنیا سے ختم ہو گیا ہے، اللہ والوں کا کنٹرول دنیا پر ہے، لیکن ہر انسان پھر بھی جو ہے وہ اپنے نفس سے، وہ جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں، اس کے اندر معاشرہ اور تمام انسان جو ہے پھر بھی مصروف ہے۔ یعنی شیطان تو ختم ہو گیا لیکن انسان کا نفس امارہ موجود ہے اور برائی ختم نہیں ہوئی، صحیح، شیطانی حرکات ختم نہیں ہوئیں، چونکہ دنیا دارالاختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے یہ تمام جو ہیں اس کے لیے راہیں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے لڑنا ہے اور ترقی کرنی ہے، یا فتح پانی ہے یا شکست کھانی ہے۔ ہاں امام کے زمانے میں فتح پانے کے حوالے سے مواقع بڑھ جائیں گے، جیسے آج کل شکست کھانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ بالکل، ہاں یہ فرق ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا۔